رانی کوٹ کی دیوار دیکھنے اور یہاں پر کچھ ٹائم گزارنے کے بعد ہم لوگ اب روانہ ہوئے آگے۔ میری کوٹ اور شیرگڑھ فورٹ کو یہی راستہ جاتا ہے۔ پہلے سوچا ہم نے کہ یہاں سے ہی واپس ہو چلیں، کیونکہ ہم لوگوں کو آج نگر پار کر بھی پہنچنا تھا، لیکن پھر یہی فیصلہ ہوا کہ اتنی دور آئے ہیں تو ان 2 قلعوں کو بھی دیکھتے چلیں۔ یہ قلعے سان گیٹ سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے، لگ بھگ 6 کلومیٹر، اور یہاں تک جانے کے لیے سڑک موجود تھی۔ بہت بہتر کنڈیشن میں تو نہیں، لیکن پھر بھی کافی حد تک ٹھیک۔ یہ رانا صاحب نے جرمانہ لا دو 100 روپے۔ رانا جی نے بہت زور سے دروازہ بند کیا ہے گاڑی کا، تو اب سوچ رہے ہیں کہ اس کی پکچرز ڈیلیٹ کر دیں۔ نہیں سر، میں نے آرام سے بند کیا ہے، دوبارہ وہ بند کر کے دکھا دیتا ہوں۔ فلموں دے وچ ایویں دے ٹرک ہوندے ہیں۔ گڈی ہے اونچی ہے ویسے۔ یہ تو ہے میری کوٹ، وہ جو پہاڑ کے اوپر ہے، وہ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے شیرگڑھ قلعہ شیرگڑھ۔ اس کا بھی روڈ کا ٹریک ہے؟ نہیں، پیدل کا راستہ، پیدل راستہ ہے یہاں سے۔ اور کتنا ٹائم لگے گا؟ تقریباً 1.5 گھنٹہ لگے۔ 1.5 گھنٹہ۔ چلیں عبدالحی، ہمیں دکھائیں قلعے کے بارے میں۔ یہ گیٹ ابھی بعد میں بنا ہے؟ سر یہ بعد میں بنا ہے جی۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دیواروں کے اوپر بالکل مت لکھیں، یہ کلچرل اور ٹورزم اور انٹیکس ڈپارٹمنٹ کا ہے، گورنمنٹ آف سندھ کا۔ اس کا جو باؤنڈری ہے، اس کے اوپر کیا پلستر کیا ہے، کیا کیا ہے؟ مطلب یہ کچھ محفوظ کرنے کے لیے اوپر جائیں گے تو پلستر ہے۔ اچھا، جی یہ ابھی مطلب اس کو دوبارہ سے ریسٹور کیا ہے گورنمنٹ نے؟ ریسٹور کیا۔ ٹھیک۔ عبدالحی، لیکن قلعے کی تاریخ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، اتنا پتہ ہے یہ میرو نے بنایا، ٹالپوروں کے ٹائم پہ بنایا۔ ٹھیک جی ہاں، 1812 میں۔ اور یہ جو دیوار ہے، اس کا کتنا لمبائی ہے؟ 34 کلومیٹر۔ 34 کلومیٹر جی۔ اس علاقے سے کوئی چیز گزرتا تھا؟ یہ اس کا وجہ معلوم ہے کہ اتنا لمبا، یہ اتنا بڑا دیوار بنانے کا مقصد کیا تھا؟ سر وہ پتہ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، لیکن یہ ہے 34 کلومیٹر پہ بنا ہوا ہے، 4 گیٹ ہے اس کے، ہاں جی۔ اور اس کے علاوہ ادھر جو یہ میری کوٹ ہے، پانی کا آبشر ہے، پرین جو تڑ اس کا نام ہے، وہ قلعہ بنا ہوا ہے، شیرگڑھ پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو ایسے ایسی چیزیں ہیں گھومنے کے ادھر۔ ان کے جو 4 گیٹ ہیں، ان کے نام کیا ہیں؟ سن گیٹ سے آپ آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شاہ پیر گیٹ ہے، موہن گیٹ اور عامری گیٹ، 4 گیٹ ہے جی۔ عبدالحی، یہ اسی ٹائم کا بنا ہوا ہے کنواں؟ سر یہ اسی ٹائم کا بنا ہوا ہے جی۔ سرگوشیوں سے سنی ہوئی کہانیاں، زمانے کی دھند میں کھوئے ہوئے قصے، اور پہاڑوں کی چھاتیوں پر وقت کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی داستانیں۔ یہ ہے میری کوٹ قلعہ۔ یہ نام غالباً سندھ کے حکمرانوں کے لقب میر سے اخذ کیا گیا۔ یہ قلعہ خاص طور پر تالپور میروں کے لیے محفوظ رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کی دیواریں 1435 فٹ لمبی ہیں، جبکہ اس کے 5 برج ہیں۔ یہاں آج بھی تالپور خاندان کی عدالت، حرم، مہمان خانے اور فوجیوں کے کوارٹر کے کھنڈرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے میر حکمران سندھ کے وسیع علاقے پر حکومت کرتے اور دشمن کے حملوں کی صورت میں پناہ لیتے۔ اس کا چوکور شکل کا مرکزی کمرہ اونچی جگہ پر واقع تھا، جسے میری کہا جاتا تھا۔ یہ قلعہ صدیوں تک بجنا اور بھدور ریاستوں کی سرحدوں پر ایک اہم فوجی کے طور پر کھڑا رہا۔ اس کی دیواریں ہزاروں عملہ آوروں کو روکنے کی گواہ ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر تعمیر ہونے کی وجہ سے یہاں سے آس پاس کے وسیع علاقے کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ میر کوٹ سے اوپر مزید بلند مقام پر ایک اور قلعہ ہے جسے شیرگڑھ یعنی شیروں کی پناہ گاہ کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا قلعہ سفید پتھروں سے تعمیر کیا گیا اور اس میں بھی 5 برج موجود ہیں۔
سطح سمندر سے تقریباً 1480 فٹ کی بلندی پر واقع اس کا مقام اسے ایک منفرد دفاعی حیثیت دیتا ہے۔ شیر گڑھ کی چوٹی سے صاف موسم میں یہاں سے دریائے سندھ بھی دکھائی دیتا ہے، جہاں سے میر اپنے پورے قلعے اس کے داخلی اور خارجی راستوں پر کمانڈنگ ویو رکھتے۔ اس کی بلندی اسے حملہ آوروں کے لیے مشکل ہدف بنا دیتی ہے، لیکن یہاں تک پانی کی فراہمی ایک بڑا چیلنج تھا جو نیچے کی ندیوں اور بارش کے پانی سے پورا کیا جاتا۔ یہ دونوں قلعے میری کوٹ اور شیر گڑھ سندھ کی فوجی اور سیاسی تاریخ کے اہم باب ہیں۔ اب ہم لوگ قلعے کی اوپر دیوار والے حصے میں جا رہے ہیں۔ یہ راستہ ویسے سارا ابھی دوبارہ بنایا گیا ہے، ریسٹور کیا ہے تاکہ یہ قلعہ قائم رہے۔ اور یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں، یہ ہٹس بنے ہوئے ہیں، یہ ہٹ جو بنے ہوئے ہیں یہ اسی ٹائم کے ہیں، ابھی ڈپارٹمنٹ نے جو ہے ان کی چھتیں ڈالی اچھا اور دروازے بنائے۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ یہ جو وائٹ والا حصہ ہے یہ مکمل طور پر گر گیا تھا، عبدالحی بتا رہے ہیں، تو یہ 2023 میں 22 میں اس کو دوبارہ ریسٹور کیا گیا۔ یہ جو کریک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس جگہ سے، اسی لیے ایک سائڈ سے دیوار سفید رنگ میں اور دوسری سائڈ سے دیوار ذرا سرمئی رنگ میں۔ کچھ لمحات یہاں پر گزارنے کے بعد ہم لوگ واپس ہوئے مین روڈ کی طرف۔ ملتے ہیں آپ سے سندھ سفر کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔